اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، جب بادشاہ اسلام ہجرت کا حکم دے یا حالات ایسے ہوں کہ ہجرت کرنا ضروری ہو جائے اور بندہ ہجرت کی طاقت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود ہجرت نہ کرے تو فرشتے اسے جہنم کی وعید سناتے ہیں۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ہجرت نہیں کرتا۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ جو شخص ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے مال میں، ہر چیز میں وسعت عطا فرمائے گا۔ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وسعت اور رزق کی فراوانی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، بہت اس کو گنجائش ملے گی۔ پچھلے منافقوں کا آپ نے بیان سنا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت وسیع ہے، تم ہجرت کر سکتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو ہجرت کرے گا اللہ اس کے رسول کی طرف، اس کے لیے بہت گنجائش ہوگی، ہر چیز میں اسے وسعت ملے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت جندہ بن زمیری لیثی، انہوں نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی، یہ مدینہ میں تھے، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کے کانوں میں یہ قرآن کی آیت پڑ گئی کہ جو جان بوجھ کر ہجرت نہ کرے اس کے لیے وعید ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں مالدار بھی ہوں، مدینہ کا رستہ بھی میں جانتا ہوں، بس بوڑھا ہو گیا ہوں، بس جا نہیں سکتا، تم ایسا کرو مجھے اونٹ کے اوپر رسیوں سے باندھ دو اور اونٹ کا منہ مدینے کی طرف کر دو، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ بچوں نے بہت منع کیا لیکن یہ مانے نہیں، انہوں نے کہا تم مجھے اونٹ پر باندھ دو، اس کا منہ مدینے کی طرف کر دو۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، اونٹ کا منہ مدینے کی طرف کر دیا۔ حضرت جندہ سفر کر رہے تھے کہ آدھے راستے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آدھے راستے میں انہوں نے اس کو موت نے آ گھیرا، ان کو موت آ گئی آدھے راستے میں، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے۔ مدینہ میں جب صحابہ کرام کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا کاش یہ مدینہ آ جاتے، ان کو ہجرت کا ثواب ملتا، اگر یہ ہجرت پوری ہو جاتی تو ان کو ہجرت کا ثواب ملتا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت نے آ لیا، اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا، وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حالانکہ وہ ہجرت تو رسول کی طرف کر رہے تھے، مدینے میں کون تھے؟ اللہ کا رسول تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے من بیتی مہاجرن الی اللہ ورسولہ، جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کیا مطلب؟ رسول کی طرف جانا اللہ کی طرف جانا ہے، اور رسول سے منہ پھیرنا اللہ سے منہ پھیرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حضرت جندہ کس کی طرف ہجرت کر رہے تھے؟ مدینہ کی طرف، وہاں پہ اللہ کا رسول تھا، لیکن رسول کی طرف ہجرت کرنا اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے، رسول کی فرما برداری کرنا اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ جو صحابہ کرام نے کہا کہ کاش یہ مدینہ پہنچ جاتے، ہجرت کا ان کو ثواب ملتا، تو اللہ فرما رہا ہے جو گھر سے نکلے اللہ اس کے رسول کی طرف، راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے کرم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ہجرت کا ثواب عطا فرمایا۔ اسی طرح جو کہ حافظ قرآن بن رہا ہو، اس کو حفظ کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ قبر میں فرشتے اسے یاد کراتے ہیں۔ تو جو عالم دین بن رہا ہو، عالم دین بنتے بنتے اسے موت آ جائے تو وہ عالم ہی شمار ہوتا ہے۔
جو حج کے سفر میں جا رہا ہو اسے موت آ جائے تو قیامت تک کے لیے اسے حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے جا رہا ہو راستے میں موت آ جائے اسے ہر سال عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے جو ہجرت کرے اللہ اس کے رسول کی طرف، اسے راستے میں موت آ جائے تو ہجرت کا ثواب پائے گا۔ یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ بندے کی نیت اللہ اس کے رسول کے لیے خالص ہو تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اسے پورا پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ بندے کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے، نیت اچھی ہو تو بہت ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں پاکیزگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔